बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के कुछ शराइत हैं जिनका तज़किरा पहले हो चुका है। नमाज के कुछ फ़राइज़ हैं जो नमाज के अंदर है। फ़राइज़ नमाज 6 हैं। तकबीर तहरीमा कहना, क़ियाम करना यानी खड़े होना, क़िरात पढ़ना, कुरान मजीद का तिलावत करना, रुकू करना, दोनों सजदे करना, आखिरी कायदा करना यानी नमाज के आखिर में अत्तहियात पढ़ने की मिक़दार में बैठना। नमाज में तकबीर तहरीमा यह नमाज का रुकन नहीं है बल्कि नमाज की शर्त है, यानी नमाज तकबीर तहरीमा के बाद शुरू होती है। क़ियाम, क़िरात, रुकू, दोनों सजदे और कायदा, ये नमाज के अरकान हैं जो नमाज के अंदर अदा किए जाएंगे। क़ियाम का माना है खड़े होना। जिनको उज़र ना हो उनके लिए क़ियाम करना फ़र्ज है और बग़ैर क़ियाम के नमाज अदा नहीं होगी। फ़र्ज अगर छूट जाता है तो फिर नमाज नाक़िस हो जाती है, नमाज अदा नहीं होती है, बल्कि दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगा। तो क़ियाम नमाज का एक फ़र्ज है। आजकल बहुत सारे लोग कुर्सियों पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं, तो कुर्सियों पर बैठकर नमाज पढ़ने के लिए माजूर होना जरूरी है कि माजूर हर आदमी अपने आप को माजूर समझ ले, ये सही नहीं है, बल्कि हर आदमी का उज़र, हर आदमी की तकलीफ और हर आदमी की परेशानी अलग होती है। तो जिसको भी परेशानी हो उसको चाहिए कि वो किसी न किसी आलिम दीन से मिलकर अपनी परेशानी बताकर मसला मालूम करे कि मुझे नमाज किस तरह से पढ़ना चाहिए। एक बात यहाँ जरूरी मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूं कि मसअला के माने हैं सवाल, क्वेश्चन, कि सवाल कर कर मालूम करेंगे तो तब हमें मसअला यानी उसका जवाब मिलेगा। आमतौर से लोग क्या करते हैं कि देखा देखी करते हैं। फला आदमी को देखा, वो जरा बड़ी उम्र का लग रहा है, वो बैठ के नमाज पढ़ रहा है, तो हमने सोचा कि चलो भाई हम भी बैठ के नमाज पढ़ लें। नहीं, इस तरह से नहीं है, बल्कि हमें अपना कोई उज़र है तो हमें बयान करके मालूम करना चाहिए। और बैठकर जिनको नमाज पढ़नी है उनको खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है। बैठकर नमाज पढ़ना हो तो फिर जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग नमाज में तो जमीन पर नहीं बैठते, नमाज तो कुर्सी पर बैठकर पढ़ते हैं। मस्जिदों में हमने देखा कि वो बयान नीचे बैठकर सुनते हैं, खाना नीचे बैठ के खाते हैं, लोगों से बातचीत जमीन पर बैठ के करते हैं। लेकिन नमाज का वक्त आता है तो नमाज के वक्त में वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो जो जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, यानी खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, माजूर हैं, लेकिन जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, तो ऐसे लोगों की नमाज कुर्सी पर नहीं होती है। इसलिए हमें मसअला मालूम करना चाहिए। तो पहला फर्ज है क़ियाम नमाज में कि खड़े होकर नमाज पढ़ना चाहिए। और दूसरा है क़िरात यानी कुरान पाक की तिलावत करना। कुरान पाक की तिलावत के 2 हिस्से बनाए गए हैं, एक सूरह फातिहा का पढ़ना
اور ایک ضم سورہ کا کرنا۔ سورہ فاتحہ ہم سب جانتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ میں اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں رہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں، تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھی راہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا یعنی اللہ کا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب غصہ اترا یا وہ لوگ جو راستہ بھٹک گئے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، انشاءاللہ آگے واجبات کا ذکر آ رہا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کا پڑھنا، ان دونوں کو ملا کر قرأت کہا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کہا جاتا ہے۔ پھر رکوع کرنا، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے۔ رکوع اطمینان کے ساتھ میں کرنا کہ اپنے گھٹنوں پر گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پنجوں سے پکڑنا، مضبوط پکڑنا نہیں، یعنی ٹیکا نہیں لینا اس پر، اس کو بس ہلکے سے اس کو اپنے پنجوں سے گھٹنوں کو پکڑنا اور اپنی کمر اور سر سیدھا رکھنا۔ ایسا نہ ہو جیسے کوہان ہوتا ہے، یعنی اونٹ کی پیٹھ ہوتی ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ سیدھا ہونا چاہیے۔ کوشش کریں، جتنا آدمی کر سکتا ہے اتنا کوشش کریں۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے۔ سبحان ربی العظیم کے معنی ہے پاک ہے میرا عظمتوں والا رب، پاک ہے میرا عظمتوں والا رب۔ رکوع کے بعد 2 سجدے کرنا فرض ہے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، پاک ہے میرا بلند رب۔ قاعدے میں التحیات پڑھی جاتی ہے اور التحیات کے علاوہ درود شریف اور دعائے معصورہ قاعدے کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ 5 فرائض نماز ہیں جن فرائض نماز کے ساتھ نماز ادا ہوگی، اور ان فرائض کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھنا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت والا لفظ ظاہر ہونا چاہیے، اور سب سے آسان ہے، مسئلے میں زیادہ گہرائی میں گئے بغیر آسان چیز یہی ہے کہ اللہ اکبر کہنا۔ اللہ اکبر کے معنی ہیں، جیسے اکثر مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ نماز اشاروں کے ساتھ میں گویا ہوتی ہے۔ امام صاحب یہ نہیں کہتے کہ تکبیر باندھ لو، رکوع میں چلے جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ، بلکہ اللہ اکبر کا گویا اشارہ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں تو سب تکبیر کہہ کر رکعت باندھ لیتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں تو رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں تو سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے ایک موقع ایسا ہے جہاں اللہ اکبر نہیں کہا جاتا بلکہ کہا جاتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔
اس کا ترجمہ ہے اللہ نے سنا کہ کس نے اس کی تعریف کی. سمع اللہ لمن حمیدہ. اللہ نے سنی ان لوگوں کی بات جنہوں نے اللہ کی تعریف کی، جنہوں نے اللہ کی تعریف کی. اور باقی ہر موقع پر اللہ اکبر ہی کہا جاتا ہے. ربنا لک الحمد رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ امام صاحب کہتے ہیں، اور مقتدیوں کو حکم ہے کہ وہ کہیں ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب آپ ہی کے لیے تعریف ہے، اے ہمارے رب آپ ہی کے لیے تعریف ہے، یہ کہا جاتا ہے. تو آخر میں جب نماز ختم ہوتی ہے تو نماز کے ختم پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی یہ فرائض نماز ہیں. فرائض نماز کے علاوہ واجبات ہیں نماز کے فرائض یا ارکان 6 بیان کیے گئے، جس میں سے ایک رکن جو ہے وہ اصل میں شرط ہے، تکبیر کہنا، اور باقی جو ہے وہ ارکان ہے، یعنی نماز کے اندر داخل ہیں. تکبیر جو ہے وہ گویا نماز سے پہلے ہوتی، نماز تکبیر کے بعد سے شروع